سامنے اسکرین پر یہ پوائنٹس بھی آتے رہیں گے اور آپ کتاب کھول لیں تو اس سے بھی فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک نظر میں، حیات زندگی کو کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تو قیامت تک بہت ساری باتیں ہوں گی، مگر 23 برس کی زندگی کے حوالے سے اور حضور علیہ السلام کی ولادت سے لے کے وصال تک کے حوالے سے کچھ نقطے ہم سامنے رکھنا چاہیں گے۔ بار بار مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ اصلاً تو طلبہ و طالبات کے لیے کورس ہم نے تیار کیا ہے، لیکن بہت سے بڑے حضرات بھی، خواتین حضرات بھی اور اساتذہ بھی اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ اٹھائیں گے، اور طلبہ و طالبات کے والدین بھی۔ ولادت مبارکہ سے آغاز وحی تک، یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت یعنی پیدائش جب ہوئی، اور وحی کا آغاز کس عمر میں ہوا تھا؟ جی بالکل صحیح، بہت سے لوگوں نے جواب دیا ہوگا 40 سال کی عمر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے 40 سال تک کے چند اہم واقعات کا یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا نقطہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد یعنی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رسول تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، یہ معاملہ مکمل نہ ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رسول تھا۔ دوسرا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ پیر کا دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تاریخ کے حوالے سے ایک سے زیادہ باتیں نقل کی گئیں، تو ہم یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ جن باتوں پر سب کا اتفاق پایا جاتا ہے انہی کو نقل کیا جائے۔ اسی لیے اس کورس مطالعہ قرآن حکیم، یہ کتاب بھی میرے سامنے موجود ہے۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کی خاص بات کیا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس پر اتفاق فرمایا، تو ہم کوشش کریں گے کہ ایسی بات جس میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے وہ ذکر میں نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ تیسرا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کنیت ابو القاسم تھی۔ ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، اور محمد اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ ایک دلچسپ بات عرض کروں، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد 4 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا، اور احمد 1 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے نام محمد اور احمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کنیت ابو القاسم۔ اسی طرح اگلا نقطہ ہے، چوتھا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے ابھی تو بہت سادہ سی باتیں ہیں، تبھی تو ہم نے کہا ہمارے اس کورس کا نام کیا ہے، مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات۔ لیکن میں یقین دلاؤں آپ کو، جو حضرات و خواتین دیکھ رہے ہیں اس کورس کو، کچھ باتیں ایسی ابھی آئیں گی کہ شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کے علم میں نہ ہوں۔ میں تو واقف ہوں کہ بہت سارے اسکولز میں جہاں یہ مطالعہ قرآن حکیم کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، وہاں کے کئی ٹیچرز نے کہا کہ بہت سی باتیں ہمیں پہلی مرتبہ سننے، سیکھنے یا سمجھنے کو مل رہی، یا ماضی میں کبھی اسکول لائف میں ہم نے پڑھا تھا تو وہ باتیں ریپیٹ بھی ہو رہی، تو سب کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو چوتھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ پانچویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام سیدہ حضرت آمنہ بنت وہب ہے۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی آمنہ سبھی کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ چھٹی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہونے والے نور سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ بہت سارے عجیب اور خوبصورت اور عظیم واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر پیش آئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، ولادت مبارک، تو اس وقت ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام، ملک شام، سیریا، اس کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ عظمتوں والا معاملہ اس دنیا میں پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اگلا واقعہ بہت سے بچوں کو بھی یاد ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتوں میں سیدہ حضرت آمنہ حضور کی والدہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت مشہور نام، اور ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں۔ یہ پڑھا جائے گا ثویبہ، کبھی ہم ثوبیہ پڑھ دیتے ہیں، ثویبہ صحیح نام ہے۔ یہ وہ خواتین آپ کی والدہ بی بی آمنہ، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے گھر میں حضور نے ابتدائی سالوں کا کچھ حصہ گزارا، اور حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان خواتین نے حضور کو دودھ پلایا تھا۔ آٹھویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر مبارک کا واقعہ پہلی مرتبہ بچپن میں پیش آیا۔ صدر کسے کہتے ہیں؟ سینے کو کہا جاتا ہے۔ شق کا مطلب سینہ کھول دیا جانا۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ وہ معراج کے موقع کے حوالے سے بھی آپ نے سنا ہوگا، اور یہاں کیا ہے، بچپن میں حضور علیہ السلام ابتدائی عمر میں تھے تو آپ کے سینے اتھر کو کھولا گیا، چاک کیا گیا، جبرائیل تشریف لائے۔ یہ واقعات ایک سے زائد مرتبہ پیش آئے، اس کو کہتے ہیں شق صدر کا واقعہ۔ یہ پہلی مرتبہ بچپن میں پیش آیا۔ نویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو والدہ ماجدہ سیدہ حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا، جبکہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا۔
یہ بھی سب کو معلوم ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو دنیا میں آپ کے والد نہیں تھے, اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. یہ بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے, اور بہت سے وہ لوگ جن کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے. خود اللہ کے رسول نے یتیمی کی زندگی گزاری. الم یجدک یتیما فآوی, سورہ والضحیٰ میں حضور کے تعلق سے آتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو خود حضور نے یتیمی کی زندگی گزاری. ایسی مشکلات اور کہہ لیجیے مشکل حالات خود حضور کو بھی پیش آئے. آج یہ ذہن میں بٹھائیے, جب ہم اور بڑے ہوں گے, طلباء و طالبات کی بات کر رہا ہوں, تو پھر ہمیں اور باتوں کو سمجھنا انشاءاللہ تعالی آسان ہوگا. اس کے بعد اگلا نقطہ ہے 10واں نقطہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب وفات پا گئے. یہ ایک اور بات ہو گئی کہ جب آپ 8 برس کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تو ظاہر کے اعتبار سے دیکھیے, والد بھی نہیں, والدہ بھی نہیں, اور اب دادا بھی نہیں ہے. 11ویں بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 برس کی عمر میں جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر تجارت فرمایا. حضور نے تجارتی سفر بھی کیے, اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں. تجارت کے دوران میں, سفر کے دوران میں بندہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کو تو سارے عالم کے لیے اور تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تو لوگوں کے حالات, لوگوں کی مشکلات, لوگوں کے مسائل, ان سب سے حضور گزرے ان اسفار کے نتیجے میں. اچھا مشکل لفظ آ گیا, سفر کی جمع اسفاری, جو آپ حضور نے ٹریولنگ کی ہے, سفر کیے ہیں, اس تعلق سے حضور کو ان سارے مراحل سے گزارا گیا. البتہ اندازہ کریں 12 برس کی عمر ہے حضور کی, اور حضور نے جو ہے گھر بیٹھے رہنا پسند نہیں کیا, اور حضور نے محنت والی اور جد و جہد والی زندگی گزاری. 12 برس کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ حضور نے شام کے ملک کی طرف سفر کیا تجارت کے تعلق سے. اور آپ کو پتا ہے نا, بحیرہ راحب آپ نے سنا ہوگا, اسی سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمتیں اور نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں. 12واں نقطہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. یہ پہلا نکاح حضور کا ہے جب حضور کی عمر کتنی ہے, 25 سال, اور بی بی خدیجہ کی عمر کتنی تھی, 40 سال. یہ ذہن میں بٹھائیے, پھر جب اور آگے ہم سمجھیں گے, سیرت کا مطالعہ کریں گے تو باتیں اور کھلیں گی. 13ویں بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک 3 صاحبزادے, حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. یہ 3 بیٹے تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم, جو سب بچپن میں ہی وصال کر گئے. اللہ اکبر, 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے, اور تینوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا. کتنے بڑے سانحات کہہ لیجیے, آزمائشیں کہہ لیجیے, جس سے خود حضور گزرے صلی اللہ علیہ وسلم. اور 4 صاحبزادیاں تھیں, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 صاحبزادیاں ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ چاروں بیٹیاں جوان ہوئی, مگر ان میں سے بھی 3 کا انتقال حضور کی اپنی زندگی میں ہو گئے. تو 3 بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے, اور 3 بیٹیاں بڑی ہوئی, جوان ہوئی, ان کا انتقال حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ہوا. صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کا انتقال حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ہوا. 14واں نقطہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. اللہ اکبر, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, مگر سارے مکے والے حضور کے کردار کے اعتراف کرنے والے ہیں, صادق اور امین. اور ہاں, ایک اور واقعہ بھی یاد ہے نا, یہاں لکھا ہوا نہیں ہے, وہ کیا ہے, 35 برس کی جب عمر تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو حجر اسود کو نصب کرنا. حجر اسود معلوم ہے نا, جہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے, حجر اسود کا نصب کیا جانا, یہ 35 برس کی جب حضور علیہ السلام کی عمر تھی تب یہ معاملہ ہوا. اور 15واں نقطہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو نزول وحی کا آغاز ہوا. کون سی وحی آئی تھی جی؟ ہاں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ آئی تھی؟ نہیں, وہ تو شب قدر میں تو قرآن کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے. جی یاد آ گیا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. ماشاءاللہ, یہ پہلی 5 آیات سورہ علق کی 40 برس کے حضور ہوئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اچھا جی, یہ تو ہوا حضور کی ولادت سے لے کے 40 برس تک کا معاملہ. اب وحی کے آغاز سے ہجرت مدینہ تک مکی دور, ہم سیرت النبی کا مطالعہ نہیں کر رہے, بلکہ حضور کی سیرت کے اہم نکات اور اہم واقعات آپ کی زندگی کے, ان کو بس ایک تفصیل کے بغیر لسٹ ڈاؤن آپ کے سامنے کر رہے ہیں. اس کی حکمت پہلے بھی بتائے گی, بعد میں بھی بتائیں گے انشاءاللہ. وحی کے آغاز سے ہجرت مدینہ تک مکی دور, پہلا نقطہ ہے اس حوالے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ, اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے. عورتوں میں سے بی بی خدیجہ, مردوں میں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, بچوں میں سے حضرت علی مرتضی, اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ. یہ 4 افراد اول حضور پر ایمان لائے. گھر کے لوگ ہیں, قریبی لوگ ہیں, حضور کا پاکیزہ کردار سامنے تھا, جیسے حضور کی دعوت شروع ہوئی فوراً یہ لوگ ایمان لے آئے.
दूसरा नुक्ता, कब की बात हो रही है? वही का आगाज किस बरस में हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम पर? 40 साल की बरस उम्र में, और 40 साल से वही का नुज़ूल शुरू हो गया। अब उसके बाद के वाक़यात जो 13 बरस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में गुजारे, कितने? 40 बरस के बाद वही का नुज़ूल शुरू हुआ और 13 बरस अब हुजूर मक्का में रहेंगे और फिर 10 बरस मदीना शरीफ में रहेंगे। ये जो 13 बरस हैं आगाज वही के फौरन बाद, इसके कुछ वाक़यात को हम समझ लें, ठीक है? 4 अफराद का जिक्र आगे जो अव्वल ईमान लाए। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल वही के बाद इब्तिदाअन गैर एलानिया तौर पर तबलीग इस्लाम का आगाज किया। गैर एलानिया का मतलब पब्लिकली अभी नहीं किया, ओपनली नहीं किया, एक एक के पास जाकर हुजूर दावत देते थे और पहले 3 साल तक तकरीबन हुजूर ने ऐसा ही मामला किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पब्लिकली नहीं बल्कि इंडिविजुअली एक एक के पास जाकर हुजूर दीन की दावत देते थे। तीसरा नुकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 43 बरस थी, 43, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग दीन का आगाज फरमाया। ये एक और नुकता आ गया हमारे सामने कि जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की उम्र मुबारक 43 बरस 43 ईयर्स की हुई तो अब तबलीग एलानिया शुरू हो गई, ओपनली अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने दावत का अमल शुरू कर दिया। अच्छा, याद है आपको कोहे सफा, सफा मरवा का नाम सुना है ना? तो कोहे सफा, कोह कहते पहाड़ को, माउंटेन को, सफा का जो माउंटेन था, पहाड़ था, उस पर खड़े होकर पब्लिकली हुजूर अलैहि सलाम ने दावत शुरू की। अच्छा जी, आगे चलते हैं। चौथा नुकता है इस ताल्लुक से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हूर नबूवत के 5वें साल पहली हिजरत हबशा हुई। ज़हूर नबूवत, ऐलान नबूवत या वही का आगाज एक ही बात है। ज़हूर नबूवत, ऐलान नबूवत, आगाज वही 40 बरस की उम्र में। इसके 5वें साल हिजरत हबशा का मामला पहली मरतबा पेश है। पहली मरतबा कुछ लोग गए थे, दूसरी मरतबा ज्यादा लोग गए थे। वो सीरत की किताबों में हम पढ़ सकते हैं। एबिसीनिया और नेगस वहां का बादशाह था, याद आ गया, नजाशी जिसे कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, और हबशा का इलाका, ये पहली हिजरत हबशा हुई है ऐलान नबूवत या आगाज वही के 5वें साल। पांचवी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हूर नबूवत के 6ठे साल हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम लाए। हजरत हमजा हुजूर के क्या हैं? जी माशाल्लाह, चचा है माशाल्लाह। और याद है ना कहां शहीद हुए थे? ओहद के मैदान में। तो हजरत हमजा का भी ईमान लाए ऐलान नबूवत के 6ठे साल, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी ऐलान नबूवत के 6ठे साल इन्हीं दिनों में ईमान लाए हैं। छठा नुकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से कुरैश ने मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात खत्म कर दिए। कुरैश का कबीला आप जानते हैं ना, कुरैश तो बड़ा कबीला था, इसकी छोटी छोटी शाखें थी। बनु हाशिम की शाख, ये हुजूर का घराना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपके कबीले से कुरैश ने मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात खत्म कर दिए और 3 साल के लिए शेअब अबी तालिब में महसूर रखा। शेअब वैली को कहते हैं, वादी को। तो बनु हाशिम का बाइकआउट हुआ। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने तो ऐलान नबूवत फरमा दिया और खानदान वाले बहरहाल आपका साथ दे रहे थे, तो कुरैश के लोगों ने आपका सोशल बाइकआउट किया है और आपको शेअब अबी तालिब में एक वादी में महसूर कर दिया, यानी वहां पर महदूद कर दिया। यह वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के 7वें साल पेश आया और 2.5-3 साल तक हुजूर का मामला यह रहा कि खाने पीने को कोई खास चीज ज्यादा नहीं हुआ करती थी। बड़ी मुश्किल से अल्लाह के रसूल गुजरे। बड़ों के लिए एक नुकता है, लॉकडाउन से आज हम लोग गुजर रहे हैं ना, लेकिन हम खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, कुछ सहूलत है नरमी की, तो घर से थोड़ी देर के लिए कुछ लोग निकल भी जाते हैं। ये 3 साल का लॉकडाउन हुजूर अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक का जहन में रखिएगा। 7वां नुकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हूर नबूवत के 10वें साल जनाब अबू तालिब और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफात हुई। इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहते हैं। ये तो बच्चों को भी याद होगा। ऐलान नबूवत का 10वां साल और अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया, जनाब अबू तालिब, और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी वफात हो गई। ये साल आमुल हुज़्न गम का साल कहलाता है। 8वीं बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हूर नबूवत के 10वें साल ताइफ का सफर किया और इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिन्नात ने हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। अल्लाह अकबर। ताइफ का वाक़या, कितनी मुशक्क़त हुजूर ने झेली अल्लाह के दीन के लिए, और वहां इंसानों ने कबूल नहीं किया तो अल्लाह ने जिन्नात को भेज दिया और जिन्नात ने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, जिन्नात का वाक़या कुरान करीम का 26वां पारा है और सूरह अहक़ाफ है, उसके आखिर में आता है। 26 पारे की पहली सूरह अहक़ाफ के आखिर में जिन्नात का वाक़या आता है। वक्त हो तो पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। 9वीं बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के आखिरी दौर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़े मेराज अता फरमाया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात से मुलाकात और हम कलाम होने का खुसूसी शरफ हासिल हुआ। हम कलाम, गुफ्तगू करना, बातचीत करना। मेराज का वाक़या तो बड़ा मशहूर है ना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सूरह बनी इसराइल 15वें पारे के शुरू में उसके आगाज में जिक्र आता है। और ये आखिरी हिस्सा है मक्की जिंदगी का, जब मेराज का अजीम वाक़या हुजूर को पेश आया, रब्बे कायनात से मुलाकात भी और कलाम भी हुआ। और 10वां नुक्ता है मक्की दौर के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हूर नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाई। ये 13वां साल है ऐलान नबूवत का, जिसमें हुजूर ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाई। यस्रिब, यस्रिब किसका नाम है पुराना?
مدینہ شریف کا ماشاءاللہ. اب یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف حضور کی ہجرت ہو گئی. یہ 13 سال مکہ مکرمہ کے تھے. اب کتنے سال رہ گئے؟ 10 سال مدینہ طیبہ کے. کچھ ذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہجرت مدینہ سے وصال تک مدنی دور 10 سال اب ہیں. پہلا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء اور مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد سن 1 ہجری میں رکھا، جو مسلمانوں کے لیے مرکز قرار پائی. مسجد قباء، اللہ تعالی حالات اچھے فرمائے، ہمیں بھی عمرے پہ جانے کا، حج پہ کبھی جانے کا ہم سب کو موقع ملے. آمین تو کہیے زور سے جی ماشاءاللہ. تو مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کرنا عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور مسجد نبوی تو حضور کی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہجرت کے فوراً بعد پہلا کام جو حضور اول کر رہے ہیں وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ اور مسجد قباء کی تعمیر کا معاملہ. اور مسجد نبوی مسلمانوں کا مرکز قرار پائی. دوسرا نقطہ، انصار یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا قیام سن 1 ہجری میں ہوا. کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے، یہ صحابہ مہاجرین ہیں، اور باقی مدینہ طیبہ میں تھے وہ انصار ہیں. ان کا مواخات کا، برادرہڈ کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا. یہ پہلی ہجری میں ہوا اور یہ بڑا عجیب رشتہ تھا. ایک ساتھی کو دوسرے ساتھی کا بھائی بنا دیا گیا. نمبر 3، مدینہ منورہ کے قریب آباد یہود قبائل سے سن 1 ہجری میں سیاسی اور دفاعی معاہدہ ہوا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں. یہود کے قبیلے آباد تھے، 3 قبیلے تھے، ان سے ایک معاہدہ ہوا کہ مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے مل کر. سیاسی اور دفاعی معاہدہ تھا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، مدینہ پیکٹ انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے. چوتھا، سب کو اب باتیں یاد ہے تو غزوات کا بیان آ رہا ہے. غزوہ بدر مسلمانوں کی شاندار فتح. تحویل قبلہ، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قبلہ بنا دیا گیا. روزے کی فرضیت، صدقہ فطر ادا کرنا اور نماز عید الفطر کا حکم سن 2 ہجری میں ہوا. تو 2 ہجری میں بہت سارے واقعات مشہور ہیں. بدر، قبلے کا بدلہ جانا، اور روزہ، عید الفطر اور صدقہ فطر دینا، یہ سب 2 ہجری میں. 5واں نقطہ ہے غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا. 6واں نقطہ ہے غزوہ احزاب جس میں کفار کی شرمناک شکست ہوئی، سن 5 ہجری میں ہوا. 7واں نقطہ ہے صلح حدیبیہ، مسلمانوں کی کھلی فتح، سن 6 ہجری میں ہوئی. 8واں نقطہ ہے فتح خیبر، یہود کی شکست، سن 7 ہجری میں ہوئی. یہ سب واقعات اور غزوات متعلق قرآن حکیم میں بعد میں تفصیل سے قرآن کی آیات کی روشنی میں آئیں گے انشاءاللہ. 9واں نقطہ فتح مکہ، کعبۃ اللہ کا 360 بتوں سے پاک ہونا اور سرزمین عرب میں اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کا غلبہ سن 8 ہجری میں ہوا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو 8 ہجری میں فتح مکہ. 10واں نقطہ غزوہ تبوک سلطنت روم کے خلاف سن 9 ہجری میں ہوا. عرب سے باہر نکل کر اور دوسری دنیا کے اور علاقوں میں اسلام کے غلبے کی پیش قدمی، تو غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوا. 11واں نقطہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے منافقین نے مسجد غرار تعمیر کی جسے رسول اللہ علیہ السلام نے غزوہ تبوک سے واپسی پر گرانے اور جلانے کا حکم دیا. یہ سازشی لوگ تھے، ان کی سازش کو توڑ دیا گیا اور اس مسجد کو، مسجد غرار کو جو ہے وہ ختم کیا گیا. 12واں نقطہ ہے حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوا. خطبہ حجۃ الوداع مشہور ہے نا، وہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کا معاملہ ہوا اور خطبہ بھی حضور نے عنایت فرمایا. اور 13واں اور آخری نقطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ماہ ربیع الاول بروز پیر سن 11 ہجری میں ہوا اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم.